السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کو اسلامی تاریخ کی ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بتائیں گے جن کا تجارتی فلسفہ ہمارے لیے انتہائی متاثر کن ہے۔ ایک ایسا شخص جب آپ کی وفات ہوئی تو ترکے میں صرف کرنسی کی مد میں 3 ارب 20 کروڑ 10 لاکھ دینار چھوڑے تھے۔ اس دور میں ایک دینار گول سونے کا ایک کچھ بھاری سا سکہ ہوتا تھا جو کہ 4.5 ماشے کے برابر تھا، اور اس وقت ایک ماشا پاکستانی 6 یا 7 ہزار روپے کا تھا۔ 1000 گھوڑے، 1000 اونٹ اور 10,000 بکرے بکریاں اور مویشی اس کے علاوہ تھے۔ مدینے اور اس کے اطراف میں بے شمار زمینیں تھیں، جبکہ آپ کی جائیداد میں سونے کی سیلیں تک موجود تھیں۔ وفات کے بعد ان سیلوں کو کلہاڑوں سے کاٹا گیا۔ مزدوروں نے صبح کاٹنا شروع کیا تو شام ہو گئی اور مزدوروں کے ہاتھ تک سوج گئے۔ آپ کی وفات کے وقت آپ کی 4 ازواج حیات تھیں اور بیوی کے حصے میں جائیداد کا 8واں حصہ آتا تھا۔ آپ کی ایک بیوی کے حصے میں کرنسی کی صورت میں 4 لاکھ دینار یعنی 400 ملین درہم آئے۔ ناظرین، ہم جن کی بات کر رہے ہیں ان کا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہے، جن کو نہ صرف بدری صحابی ہونے کا اعزاز حاصل ہے بلکہ یہ ان 10 صحابہ میں 8ویں نمبر پر موجود ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی نام لے کر جنت کی بشارت دی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اسلام سے پہلے بھی تجارت ہی کیا کرتے تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بہترین دوستوں میں شامل تھے۔ جب ہجرت کر کے مدینے آئے تو بالکل مفلوک و حال ہو چکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ملاقات بھی ایک انصاری صحابی سے کروا دی۔ آپ نے ان انصاری صحابی سے صرف 2 سوال کیے، پہلا بازار کہاں ہے اور دوسرا کون سے کاروبار کی بازار میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ اس کے بعد سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جانوروں کے گلوں میں باندھنے والی گھنٹیوں کا کام شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ عرصے میں بازار یہودیوں کی اجارہ داری اور قبضہ ختم کروا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں جو بازار قائم کی تھی، آپ وہاں کے چھوٹے تاجروں کو کم منافع اور بلا سود مال بھی سپلائی کرتے تھے۔ آپ جو کماتے تھے اس کے 2 حصے کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ 8000 دینار کمائے تو 4000 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا گھر پر کیا چھوڑا؟ فرمایا اتنا ہی ہے جتنا لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، عبد الرحمن جو رحمان کا تاجر ہے، اس کے دونوں مالوں میں جو یہاں لے کر آیا ہے اور جو گھر پر چھوڑ کر آیا ہے اس میں برکت عطا فرما۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا تھا تو وہ سونا بن جاتی تھی۔ ایک دفعہ مدینے میں ریت کا طوفان آ گیا۔ لوگ حیران و پریشان گھروں سے باہر نکل آئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی دروازے پر آ گئیں اور پوچھا یہ طوفان کیسا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ عبد الرحمن بن عوف کا تجارتی قافلہ آیا ہے۔ آپ نے حیرت سے دریافت کیا، بھلا تجارتی قافلہ بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے عین وسط شہر میں 700 سامان کے لدے اونٹ کھڑے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ روتے جاتے اور لوگوں میں سامان بانٹتے جاتے تھے، حتیٰ کہ پورے 700 اونٹوں کا سامان لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ دوستوں، مجموعی طور پر اسلام اور اسلامی معاشرے کا مزاج یہی ہے کہ تجارت اور کاروبار کو فروغ دیا جائے، جبکہ نوکری اور غلامی کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ رزق کے 10 دروازے ہیں جن میں سے 9 تجارت میں کھلتے ہیں اور باقی 1 میں دوسرے تمام شامل ہیں۔ لوگ اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ اسلام تبلیغ سے پھیلا ہے یا تلوار سے۔ دوستوں، میرا ماننا ہے کہ اسلام تجارت سے پھیلا ہے۔ مسلمان ہی انتہائی وسیع سوچ کے مالک تھے، یہ خود کو برانڈ بنانا اور برانڈ کرنا جانتے تھے۔ مسلمانوں نے خود کو کبھی بھی مکہ، مدینہ یا عرب تک محدود نہیں کیا، یہ ایران، عراق اور ہندوستان سے ہوتے ہوئے جزائر غرائب الہند تک پہنچ جاتے تھے۔
اور اپنی برانڈ ساری دنیا میں متعارف کرواتے تھے۔ ان کی برانڈ کا نام اسلام تھا، مقصد اسلام ہوتا تھا اور نتیجے میں پیسہ بھی ملتا تھا۔ یہ کپڑے میں نقص اور عیب بتا کر بیچتے تھے۔ یہ بارش کے بعد گاہک کو بتاتے تھے کہ بارش کی وجہ سے گندم گیلی ہو گئی ہے، اس لیے ہم اس کو اس کی اصل قیمت سے کم پر بیچیں گے۔ یہ معمولی فائدے پر بھی گاہک کو اچھی چیز بیچ دیتے تھے اور بیچا ہوا مال واپس بھی لے لیتے تھے اور تبدیل بھی کرتے تھے۔ دوستوں، ہم ایسی دوغلی قوم ہیں کہ ہم 2 روپے کمانے کے لیے جھوٹ بھی بولتے ہیں اور چونا بھی لگاتے ہیں، لیکن کاروبار کرنے والوں کو چور لٹیرا بھی سمجھتے ہیں اور ان سے حسد بھی کرتے ہیں۔ پوری دنیا کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ امپورٹ ایکسپورٹ، سرمایہ کاری اور تجارت کرنے والوں کو عزت دینے سے ملک اور قومیں ترقی کرتی ہیں، لیکن جن کے آباء و اجداد نے 3 بر اعظموں میں اپنا کاروبار متعارف کروایا وہی اس بات سے ناواقف ہیں۔ دنیا میں 500 بڑی آئل کمپنیز ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھی کسی بھی مسلمان ملک کی نہیں ہے، جبکہ تیل پیدا کرنے والے 11 ملکوں میں سے 10 ممالک عرب ہیں۔ آپ کو پاکستان کی بڑی بڑی نام نہاد فوڈ چینز اور کا نام و نشان تک پاکستان سے باہر نظر نہیں آئے گا، اور نہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہماری کوئی پروڈکٹ ملے گی۔ ہمارا چاول اور آم تک ہندوستان کے نام سے دنیا میں پہنچایا جاتا ہے۔ دوستوں، آپ کمال ملاحظہ کریں کہ مدینے میں یہودیوں کے مقابلے میں جو بازار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، وہاں پر باہر سے آنے والوں کو ٹیکس فری ماحول دیا گیا۔ وہ وہاں اپنے خیمے لگاتے تھے، لیکن ان سے کسی بھی قسم کی کوئی رقم نہیں لی جاتی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں یہودی بھاری ٹیکس لیتے تھے۔ آج کاروباری لوگوں کے لیے اسرائیل ٹیکس فری ہے، جبکہ ہمارے ملک میں کاروبار کرنا ہی عذاب بن گیا ہے۔ دوستوں، دیکھا جائے تو مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے رستے پر سے ہٹ گیا ہے، اور یہودی کامیابی کے رستوں پر چل کر خود کو ترقی کی ایسی منزلوں پر لے گیا ہے جہاں ہمیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن افسوس، ہم اپنی غلط پالیسیز اور ایک دوسرے کی حسد کے اندر نیچے سے نیچے گرتے جا رہے ہیں۔ 3 بر اعظموں پر حکومت کرنے والے مسلمان آج انہی یہودیوں کے غلام ہیں، اور جو ملک آزاد ہیں دراصل ان کے حکمران بھی ان کے غلام ہی ہیں۔ تو دیکھا جائے تو ہم غلامی کے اندر جی رہے ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس سے بہت سے اہم سبق سیکھے ہوں گے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔